لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم ولا تقف ما ليس لك به علم إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. جس چیز کا تمہیں علم نہ ہو اس کے پیچھے مت پڑا کرو. بے شک سماعتیں، بصارتیں اور دل ہر چیز کے بارے میں پوچھا جائے گا. صدق اللہ العظیم. اللہ کریم نے مجھے اور آپ کو، ہم سب کو اس دنیا میں امتحان کے لیے بھیجا ہے، اور یہ امتحان ہمہ وقت بھی ہے، ہمہ جہت بھی ہے اور ہمہ گیر بھی ہے. کوئی ایک لمحہ زندگی بھی ہمارا ایسا نہیں ہے کہ ہم حالت امتحان سے باہر ہوں. ہاں، 3 حالتیں ایسی ہیں جس کے بارے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ان سے امتحان نہیں لیا جاتا. رفع الاقلام عن 3، 3 قسم کے لوگوں سے قلم اٹھا لیا جاتا ہے، اس وقت کچھ نہیں لکھا جاتا. ان میں سے ایک بے سمجھ چھوٹا بچہ ہے، دوسرا سویا ہوا آدمی ہے، اور تیسرا مجنون جس کے ہوش و حواس قائم نہ ہوں. یہ تینوں قسم کے لوگ یا 3 قسم کی حالتیں، ان سے قلم اٹھا لیا جاتا ہے. اس کے علاوہ ایک بھی حالت یا ایک بھی لمحہ ایسا نہیں ہے کہ جس وقت ہم حالت امتحان میں ہوں. اور ہر لمحہ جو امتحان ہو رہا ہے، لمحہ لمحہ یا ہم جنت کے قریب ہو رہے ہیں یا ہم جہنم کے قریب ہو رہے ہیں. اللہ اکبر. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ بعض اوقات انسان کوئی ایسا کلمہ اپنے منہ سے نکالتا ہے جو اللہ کی ناراضگی کا کلمہ ہوتا ہے. لکھنے والے تو تیار بیٹھے ہیں، ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید. ذرا سی بات بھی زبان سے نکلتی ہے تو لکھنے والا تو فوراً لکھ لیتا، اللہ کے دربار میں پہنچتا ہے. اللہ فرماتا ہے کہ اس ایک کلمے کی وجہ سے میں نے اس کو جہنمی لکھ دیا. اور اسی طرح بعض اوقات انسان کی زبان سے کوئی ایسا کلمہ سرزد ہوتا ہے جو اللہ کی خوشنودی کا کلمہ ہوتا ہے، اور اس کو یاد بھی نہیں ہوتا کہ میں نے کیا کہا ہے. وہ لکھا جاتا ہے، اللہ کے دربار میں پہنچتا ہے. اللہ فرماتا ہے کہ اس ایک کلمے کی وجہ سے میں نے اس کو جنتی لکھ دیا. گویا لمحہ لمحہ جنت اور جہنم کے فیصلے ہو رہے ہیں. ہر لمحہ یا ہم جنت کے قریب ہو رہے ہیں یا ہم جہنم کے قریب ہو رہے ہیں. جو حساب کتاب ہے اور جو حساب کی کتاب ہے وہ کہیں اور سے نہیں آنی، کہیں ادھر ادھر سے نہیں آنی. صبح فرشتہ آتا ہے اور اس کی ڈیوٹی تبدیل ہو جاتی ہے عصر کے وقت. وہ اپنی کتاب بند کر کے
وہ واپس چلا جاتا ہے اور نئے فرشتے آ جاتے ہیں، عصر سے لے کر فجر تک ان کی ڈیوٹی ہوتی ہے. تو یہ ایک ورق ہماری کتاب زندگی کا لکھا گیا، وہ جا کے اللہ کے ہاں محفوظ ہو گیا. اور پھر جب عصر سے لے کر فجر تک کا ایک اور ورق ساتھ اکٹھا ہو گیا. قرآن کہتا ہے قیامت والے دن اللہ نے فرمانا ہے اقرا کتابک، یہ اپنا کھاتا خود پڑھ لے. کفا بنفسک الیوم علیک حسیبا، تیرے اوپر گواہی کے لیے تیرا اپنا آپ کافی ہے، کہیں ادھر ادھر سے گواہی لانے کی ضرورت نہیں. مجھے ایسے لگتا ہے کہ جیسے آج کل یہ ٹریفک کے لائٹس کے اوپر کیمرے لگے ہوئے ہیں، اور جب کوئی شخص ٹریفک کی وائلیشن کرتا ہے ان کی تصویر کھینچ لی جاتی، اور جب وہ تصویر گھر آ جاتی ہے اور اس کے اوپر آپ کی گاڑی کا نمبر، وقت اور ساری تصویر ویسی کی ویسی کھینچی ہوئی ہوتی ہے، اور آپ کے پاس انکار کرنے کی گنجائش ہی نہیں ہوتی. یہ دنیا کے کیمرے ہیں، یہ انسانوں کے بنائے ہوئے کیمرے ہیں، اور آپ کو ادھر ادھر سے گواہ کی ضرورت نہیں ہوتی. آپ کی وہ کھینچی ہوئی تصویر، وہ خود گواہ کافی ہوتا ہے کہ آپ نے جرم کیا ہے. کیا خیال ہے اللہ کے کیمروں کے بارے میں، کیا خیال ہے اللہ کے ریکارڈ کے بارے میں، جب ہمارے سامنے ویڈیو چل پڑے گی، ہمارے سامنے ہماری ساری زندگی کاروائیاں دکھا دی جائیں گی، اور کہا جائے گا کہ یہ تیری کتاب، تو اپنی کتاب خود پڑھ لے. اللہ اکبر. وَوُضِعَ الْكِتَابُ فَتَرَى الْمُجْرِمِينَ مُشْفِقِينَ مِمَّا فِيهِ وَيَقُولُونَ، اور جو کتاب رکھی جائے گی اور کتاب سامنے ہوگی تو جو مجرم ہیں وہ ڈرتے ڈرتے دیکھیں گے. اللہ اکبر. اور ڈرتے ڈرتے دیکھیں گے اور پھر حیران رہ جائیں گے کہ یہ کیسی کیا کتاب ہے. ما لہذا الکتاب لا یغادر صغیرۃ ولا کبیرہ الا احصاها، یہ کیسی کتاب ہے کہ اس نے نہ کوئی چھوٹی بات چھوڑی نہ کوئی بڑی بات چھوڑی، ہر بات ہی اس کے اندر لکھی ہوئی ہے. اللہ اکبر. ہمارا حساب ایک ایک چیز کا اگر اللہ نے لے لیا، آج صبح سے لے کر، میں اکثر یہ مثال دیتا ہوں، آج صبح سے لے کر اس وقت آدھی رات ہو گئی ہے، آج صبح سے لے کر اس وقت تک کیا کیا دیکھا، کیا کیا سنا، کیا کیا سوچا، کدھر کدھر ہاتھ اٹھا، کہاں کہاں انگلیوں نے سوشل میڈیا کے اوپر اپنے کارنامے سر انجام دیے، کیا کچھ ہوا، نگاہ کہاں کہاں اٹھی. صبح سے لے کر اب تک کا حساب دینا پڑ جائے تو ہم ایک دن کا حساب نہیں دے سکتے، تو ساری زندگی کا حساب. اللہ اکبر. اللہ فرماتا ہے وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ، جس بات کا تمہیں علم نہیں ہے اس کے پیچھے بھاگنے کی ضرورت نہیں. یعنی یا تو آپ کو علم ہو، فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، اگر تمہیں کسی بات کا علم نہیں تو ان لوگوں سے پوچھ لو جن کے پاس علم ہے. خام خواہ اٹکل پچو دوڑانا، خام خواہ اپنے خام خواہ کے خیالات دوڑانا، اور خیالات کو دوڑا کر یہ سمجھنا کہ میں نے جو کیا ہے وہ ٹھیک کیا ہے. یہ پوری دنیا کے اندر اس وقت کسی کے پاس علم ہو چاہے نہ ہو، ہر شخص علم کا مظاہرہ کر رہا ہے، چاہے وہ اس فیلڈ کا ہو چاہے نہ ہو، چاہے وہ کسی بھی فیلڈ کا ہے، وہ علم کا مظاہرہ کر رہا ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث، آپ نے فرمایا کہ ایک وقت آئے گا قرب قیامت، ایک وقت آئے گا کہ یصدق فیہ الکاذب، اور آپ نے یہ فرمانے سے پہلے فرمایا انہا ستاتی علی الناس سنون خداعہ، لوگوں کے اوپر دھوکے کے سال آئیں گے، دھوکے کا دور آئے گا. اور وہ دھوکہ کیا ہوگا؟
دھوکہ یہ ہوگا وَيُصَدَّقُ فِيهِ الْكَاذِبُ وَيُكَذَّبُ فِيهِ الصَّادِقُ، جھوٹے کو سچا سمجھا جائے گا، سچے کو جھوٹا سمجھا جائے گا، وَيُؤْتَمَنُ فِيهِ الْخَائِنُ وَيُخَوَّنُ فِيهِ الْأَمِينُ، بددیانت کو دیانتدار سمجھا جائے گا، دیانتدار کو بددیانت سمجھا جائے گا۔ اللہ اکبر، ہر چیز الغم بلغم، گدھا گھوڑا سب برابر۔ کیسے پتا چلے سچا کون ہے؟ جب سچوں کو جھوٹا کہا جائے، جھوٹوں کو سچا کہا جائے۔ یصدق فیہ الکاذب، جھوٹوں کی تصدیق کرنے والے بہت سارے مل جائیں۔ ویکذب فیہ الصادق، اور سچوں کی تکذیب کرنے والے بہت سارے مل جائیں۔ ویؤتمن فیہ الخائن، بددیانتوں پر اعتبار کرنے والے بہت سارے مل جائیں۔ ویخون فیہ الامین، اور جو امانت دار ہیں، دیانتدار ہیں، ان کو بددیانت کہنے والے بہت سارے مل جائیں۔ تو ایسے ماحول میں اس سے بڑا دھوکہ بھی کوئی ہوگا؟ واللہ عالم کہ ہمارا دور اس دھوکے کا دور ہے، یہ اس کے بعد آنے والا کوئی اس سے بھی زیادہ بڑا دھوکے کا دور آنے والا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے دھوکے کا دور کہا، لیکن ساتھ فرمایا وَيَنْتِقُ فِيهَا الرُّوَيْبِضَةُ، اس میں جو گفتگو کریں گے، جو معاشرے کی زبان ہوں گے، جو معاشرے کے ترجمان ہوں گے، جو معاشرے کا چہرہ ہوں گے، وہ گفتگو کرنے والے رویبضہ ہوں گے۔ صحابی پوچھتا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم رویبضہ کون ہے؟ اس سے مراد کیا ہے؟ اللہ اکبر، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایسا شخص جو اپنے بارے میں جانتا نہیں، السفیہ، وہ بے وقوف شخص ہے، وہ احمق شخص رویبضہ ہے۔ بے وقوف اور احمق شخص وہ ہوتا ہے جو اپنے بارے میں بھی کچھ نہیں جانتا، لیکن وَيَتَكَلَّمُ فِي أَمْرِ الْعَامَّةِ، وہ ساری دنیا کے موضوعات پر گفتگو کرتا ہے، وہ ساری دنیا کے ٹاپک چھیڑتا ہے اور ساری دنیا کے علم کے بارے میں بات کرتا ہے۔ کبھی وہ ادھر کی بات کرتا ہے، کبھی وہ ادھر کی بات کرتا ہے، گویا لوگوں کے رائے عامہ ہموار کرنے کا جو کام کرنے والے ہیں وہ سارے کے سارے رویبضہ ہوں گے۔ وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ، اللہ فرماتا ہے کہ جس چیز کا تمہیں علم نہیں ہے اس کے پیچھے نہ بھاگو۔ خواہ مخواہ بے علم، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو عبادت کرنے والے ہیں، عام عبادت کرنے والے، فضل العالم علی العابد، ایک علم حاصل کرنے کے بعد بندگی کرتا ہے، ایک علم حاصل کیے بغیر بندگی کرتا ہے، وہ بھی راتوں کو جاگتا ہے، وہ بھی راتوں کو جاگتا ہے، وہ بھی تراویح پڑھتا ہے، وہ بھی تراویح پڑھتا ہے، دونوں بندگی کرتے ہیں، قرآن سنتے ہیں، قرآن پڑھتے ہیں، ذکر اذکار کرتے ہیں، دعائیں مانگتے ہیں، بندگی ایک جیسی ہے، راتوں کو جاگنا ایک جیسا ہے، عمل ایک جیسا ہے، ایک نے علم پڑھا ہے اور دوسرا علم پڑھے بغیر کر رہا ہے۔ فضل العالم علی العابد، ایک عالم کی فضیلت ایک عام عابد پر کفضل القمر لیلۃ البدر علی سائر الکواکب، جب 14ویں رات کا چاند چڑھتا ہے تو جس طرح اس کی فضیلت سارے ستارے دب جاتے ہیں، جس طرح 14ویں رات کے چاند کی فضیلت ہے سارے ستاروں کے اوپر، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو علم پڑھنے کے بعد عبادت کرتا ہے سارے عبادت گزاروں کے اوپر اس کی فضیلت ایسے ہوتی ہے جیسے ستاروں کے اوپر 14ویں رات کے چاند کی فضیلت۔ علم، وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ، ایک علم کی کوئی بات، ایک علم کی کوئی چھوٹی سی بات، اور وہ علم ہو اللہ کے قرآن کا اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کا، اس لیے کہ دنیا کے ہر علوم و فنون کو اور دنیا کے ساری معلومات کو علم کہا جا سکتا ہے، لیکن جو دنیا میں العلم ہے، العلم صرف ایک ہے، العلم وہ ہے جو اللہ نے قرآن نازل کیا ہے، جو اللہ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر دین نازل کیا ہے، جو نازل ہوا ہے، جو علم وحی ہے، یہ العلم ہے۔ دنیا میں مقابلہ اسی بات کا کہ لوگ العلم کے پیچھے چلتے ہیں یا پھر خواہشات نفس کے پیچھے چلتے ہیں،
جس علم کے اندر العلم نہ ہو، بات سمجھ لیجئے گا، جس علم کے اندر العلم نہ ہو، کیا مطلب؟ ریاضی پڑھ رہا ہے، کیمسٹری پڑھ رہا ہے، فزکس پڑھ رہا ہے، انجینئرنگ پڑھ رہا ہے، میڈیکل سائنس پڑھ رہا ہے، دنیا کا کوئی علم پڑھ رہا ہے، دنیا کا ایک بھی علم ایسا نہیں جو اللہ کا پتہ نہ بتاتا ہو۔ نشانیاں ساری کائنات میں، ارد گرد پھیلی ہوئی کائنات میں نشانیاں ہیں، اور قرآن میں بھی نشانیاں ہیں۔ یہ جو قرآن ہے اس کے اندر بھی نشانیاں ہیں۔ قرآن کے جو جملے ہیں، قرآن کے جو فقرے ہیں، یہ جملے اور فقرے ہی تو ہیں، ان کو نہ جملہ کہا نہ فقرہ کہا، حالانکہ یہ جملے بھی ہیں، جملہ بھی عربی زبان کا لفظ، فقرہ بھی عربی زبان کا لفظ، ان کو نہ جملہ کہا نہ فقرہ کہا، اس کو آیات کہا۔ یہ آیات اللہ ہیں، یہ اللہ کی نشانیاں ہیں، اور جو اللہ کی نشانیاں قرآن میں بیان ہوئی ہیں، اور جو اللہ کی نشانیاں ارد گرد پھیلی ہوئی کائنات میں ہیں، ان کے اندر کوئی تضاد نہیں ہے۔ جو قرآن میں غور و فکر کرتا ہے اس کو کائنات سمجھ آ جاتی ہے، اور جو کائنات میں غور و فکر کرتا ہے اس کو قرآن سمجھ آ جاتا ہے۔ ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم وَيَتَفَكَّرُونَ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ۔ سبحان اللہ، ان کو پھر سمجھ آتی ہے زمین و آسمان کی پیدائش میں، رات دن کے آنے جانے میں نشانیاں ہیں۔ عقل والوں کے لیے نشانیاں ہیں۔ عقل والے کون ہیں؟ جو کھڑے بیٹھے لیٹے ہوئے پہلوؤں پر وہ اللہ کو یاد کرتے ہیں، اللہ کا ذکر کرتے ہیں، وہ جو پڑھ رہے ہوتے ہیں تو بھی اللہ کو یاد کرتے ہیں۔ ان کے علوم اللہ کے تصور کے بغیر نہیں ہوتے۔ وہ میتھ پڑھتے ہیں تو بھی اللہ کے تصور کے ساتھ پڑھتے ہیں، وہ ریاضی وہ فزکس پڑھتے ہیں تو اللہ کے تصور کے ساتھ پڑھتے ہیں، وہ دنیا کی ہر سائنس اللہ کے تصور کے ساتھ پڑھتے ہیں۔ اور ہم نے یہی تو کیا ہے۔ اہل مغرب نے ہمارے ساتھ اور سب سے بڑا ظلم کیا یہ ہے کہ انہوں نے ان سارے علوم کو بے خدا کر دیا ہے، ان سارے علوم میں سے اللہ کا تصور غائب کر دیا ہے۔ اب یہ بغیر اللہ کے تصور کے ریاضی ہے، بغیر اللہ کے تصور کے فزکس کیمسٹری ہے۔ وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٍ۔ اگر یہ العلم اس کے اندر ہو، اگر اس میں یہ کیوں بے خدا ہے، یہ کیوں بے الہ ہے، یہ کیوں اللہ کے تصور کے بغیر ہے، یہ اس لیے ہے کہ دنیا میں دو ہی نظام ہائے تعلیم ہیں۔ ایک وہ نظام تعلیم ہے جس میں اللہ کا تصور ہے، جو وحی الہی کے ذریعے آیا ہے، جو وحی الہی کے مقاصد کی تعمیل کے لیے ہے، ان کے مقاصد کی تکمیل کے لیے ہے، اور دوسرا خواہشات کی تکمیل کے لیے ہے۔ آپ دیکھ لیں اہل عرب یا اہل مغرب کا جتنا بھی نظام ہے، 1789 سے لے کر جہاں انڈسٹریل ریولوشن آیا تب سے لے کر آج تک جتنی ترقی ہوئی ہے، جو کچھ ہوا ہے، وہ سارا کا سارا وہ صرف خواہشات نفسی کو پورا کرنے کے لیے ہے، وہ خواہشات نفسانی کو پورا کرنے کے لیے ہے، وہ روح کے تقاضوں کو پورا کرنے کے لیے نہیں ہے، وہ اللہ کے حکم کو پورا کرنے کے لیے نہیں ہے، وہ صرف اور صرف خواہشات نفسانی کو پورا کرنے کے لیے ہے۔ وہ جو قرآن نے کہا مقابلہ اسی چیز کا ہے کہ ایک طرف اللہ کی ذات ہے، ایک طرف اللہ کا علم ہے، اللہ کی طرف سے نازل ہونے والا العلم ہے، اور قرآن کہتا ہے کہ اگر تم ان کے پیچھے چلے، اللہ کے العلم کو چھوڑ کر اگر تم ان کے پیچھے چلے، ان کی خواہشات کی پیروی کی، مَا لَكَ مِنَ اللَّهِ مِن وَلِيٍّ وَلَا نَصِيرٍ، اللہ کی طرف سے نہ کوئی مددگار ہوگا، نہ آپ کا کوئی ولی اور کارساز ہوگا۔ تو اہل مغرب نے کیا کیا ہے؟ یہی تو کیا ہے کہ انہوں نے سارے علوم سے اللہ کا تصور غائب کیا ہے، خواہشات نفسانی کے اوپر بنیاد رکھی ہے اپنے پورے علوم کی۔
وہ جو اقبال نے کہا تھا دیار مغرب کے رہنے والوں، خدا کی بستی دکان نہیں ہے، کھرا جسے تم سمجھ رہے ہو وہ زرے کم عیار ہوگا، تمہاری تہذیب اپنے خنجر سے آپ ہی خودکشی کرے گی، شاخ نازک پہ جو آشیانہ بنے گا ناپائیدار ہوگا۔ یہ شاخ نازک بھلا کیا ہے؟ یہ شاخ نازک یہ ہے کہ آپ خواہش کی پیروی کے لیے علوم کی بنیاد رکھیں، آپ خواہش کی پیروی کے لیے آپ پورا نظام کھڑا کر دیں، آپ خواہش کی پیروی کے لیے۔ اور خواہش ہوتی کیا ہے؟ جب آپ ایک خواہش پوری کر لیں تو اس کے بعد کیا ہوتا ہے؟ کبھی آپ دنیاوی خواہشات کا جائزہ لیں، ہر خواہش، دنیا کی ہر لذت جب وہ پوری ہو جاتی ہے تو وہ بیزاری بن جاتی ہے۔ آپ کو کھانے کی خواہش ہو، آپ کو بھوک ہو، ایسے لگتا ہے میں پوری دنیا کھا جاؤں گا، ایک روٹی، دو روٹیاں، تین روٹیاں، اس کے بعد وہی کھانا پڑا ہوتا ہے سامنے۔ کھانا تو کیا، اس کو دیکھنے کو دل نہیں کرتا، کہتا اٹھا لو، میں اب کھا نہیں سکتا، اس کو اٹھا لو۔ بیزاری، یہی حال جنسی خواہش کا ہے، بیزاری۔ دنیا کی ہر لذت کے بعد کل جدید لذیذ، نئی چیز آئے تو وہ لذیذ ہے، پرانی ہو جائے تو بیزاری ہے۔ ہر لذت ایسی ہے، ایک لذت دنیا کائنات میں ایسی ہے، وہ ہے اللہ کے قرب کی لذت، وہ ہے اللہ کی ذات کے ساتھ شناسی کی لذت، اللہ کی ذات کی معرفت کی لذت اور اللہ کے قرب کی لذت۔ جب آپ بڑھتے جاتے ہیں، آپ اللہ کے قرب کی لذت حاصل کرتے جاتے ہیں، آپ علم پڑھتے جاتے ہیں، آپ قرآن پڑھیں تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تنقضی عجائبہ ولا یخلق عن کثرت الرد۔ یہ قرآن پڑھیں تو یہ کبھی پرانا نہیں ہوتا، یہ پڑھنے سے کبھی پرانا نہیں ہوتا، اس کے عجائبات کبھی ختم نہیں ہوتے۔ گویا آپ جتنا زیادہ اللہ کی طرف جائیں گے، اور اللہ کے قرب کی لذت ایسی ہے جس کی کبھی پیک نہیں آتی۔ کیوں؟ کبھی چوٹی نہیں آتی، اس لیے کہ جب جہاں چوٹی آ جاتی ہے، جہاں پیک آ جاتی ہے، اس کے بعد ڈاؤن فال ہوتا ہے۔ تو اللہ کے قرب کی لذت میں انسان آگے سے آگے بڑھتا جاتا ہے، انسان آگے سے آگے بڑھتا جاتا ہے، درمیان میں موت آ جاتی ہے۔ وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ، درمیان میں موت آ جاتی ہے، انسان اس سے بھی آگے بڑھ جاتا ہے، اور اللہ کے قرب کی وہ ساری منزلیں طے کرتا ہوا جب جنت میں جاتا ہے تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جنتی جنت میں چلے جائیں گے اور جہنمی جہنم میں چلے جائیں گے، اور جنتی موج کر رہے ہوں گے، ایک طرف سے آواز آئے گی اللہ نے تمہارے ساتھ ایک وعدہ کیا تھا۔ ایک منادی کرنے والا فرشتہ کہے گا کہ اللہ نے تمہارے ساتھ ایک وعدہ کیا تھا، اللہ وہ وعدہ پورا کرنا چاہتا ہے۔ لوگ ادھر ادھر دیکھیں گے، آپس میں مشورے کریں گے، ایک دوسرے سے بات کریں گے، کون سی بات رہ گئی؟ اللہ نے عذاب سے بچا لیا، جنت دے دی، ہر چیز مل گئی، تو اب اللہ کیا دینا چاہتا ہے؟ ابھی باتیں کر رہے ہوں گے، اللہ اکبر، اللہ تعالیٰ حجاب ہٹا دیں گے، اللہ تعالیٰ اپنا دیدار کروا دیں گے۔ یہ ہے منزل مسلمان کی، یہ ہے منزل۔ وَغَرْنَا وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ أَهْوَاءَهُمْ بَعْدَ الَّذِي جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ، اگر آپ نے خواہشات پر مبنی نظام تعلیم کی پیروی کی، مَا لَكَ مِنَ اللَّهِ مِنْ وَلِيٍّ وَلَا نَصِيرٍ، دوسری جگہ فرمایا إِنَّكَ إِذًا لَّمِنَ الظَّالِمِينَ، تو ظالموں میں سے ہو جائے گا۔ تو اگر خواہشات کو چھوڑ کر اللہ کے العلم کی پیروی کی، زندگی اسی پہ گزار دی، تو اس کی منزل کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ حجاب ہٹا دیں گے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جنتیوں کو پھر وہ لذت محسوس ہوگی اللہ کے دیدار میں جس کے سامنے جنت کی ساری نعمتیں ہیج ہوں گی۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو وہ دیدار نصیب فرمائے۔ وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٍ، جس بات کا پتہ ہی نہیں، بے سمت تعلیم، بے مقصد تعلیم، بے مقصد علم، جہلیت اور جہالت۔ آپ کو معلوم ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس جب جبریل علیہ السلام آئے تو انہوں نے آ کے کہا اقرا، پہلی وحی کا پہلا کلمہ اقرا۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے آگے سے کیا کہا تھا؟
آپ نے فرمایا تھا ما انا بقارئ، میں پڑھنے والا نہیں. لوگوں نے اس کا ترجمہ کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا میں پڑھا ہوا نہیں. ہو سکتا ہے اس سے مراد یہی ہو، واللہ عالم، لیکن سمجھ لیجئے میں پڑھنے والا نہیں. ما انا، ما نافیہ، انا ضمیر متکلم، با زائدہ، قارئ اسم الفاعل. ما انا بقارئ، میں پڑھنے والا نہیں. اس کو قرآن سے بھی سمجھ لیجئے کہ قرآن نے ایگزیکٹلی یہ اصطلاح، یہ فریز استعمال کیا ہے. یہاں آدم علیہ السلام کے 2 بیٹوں کا ذکر کیا. ایک بیٹے کی قربانی قبول ہو گئی، سورہ مائدہ کے اندر اللہ نے ذکر فرمایا. ایک بیٹے کی قربانی قبول ہو گئی، دوسرے کی قربانی قبول نہیں ہوئی. وہ کہتا ہے میں تمہیں قتل کر دوں گا. وہ چھوٹا کہتا ہے لَئِن بَسَطْتَ يَدَكَ إِلَيَّ لِتَقْتُلَنِي مَا أَنَا بِبَاسِطٍ مَا أَنَا بِبَاسِطٍ يَدِيَ إِلَيْكَ لِأَقْتُلَكَ. تو اگر میری طرف ہاتھ بڑھائے گا نا مجھے قتل کرنے کے لیے، میں نے اپنا ہاتھ نہیں بڑھانا. مَا أَنَا بِبَاسِطٍ، ادھر کیا الفاظ ہیں جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائے؟ ما انا بقارئ، یہ کہتا ہے ما انا بباسط، میں اپنا ہاتھ تیری طرف بڑھانے والا نہیں. اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہاتھ میں طاقت نہیں، بازو میں قوت نہیں، میرا ہاتھ اٹھتا نہیں، تیری طرف بلند ہوتا نہیں، میرے پاس طاقت نہیں، میں ہاتھ اٹھانا جانتا نہیں. اس کا یہ معنی نہیں. اس کا معنی یہ ہے کہ میں نے ہاتھ نہیں اٹھانا. کیوں نہیں اٹھانا؟ انی اخاف اللہ رب العالمین، مجھے جہانوں کے رب کا ڈر ہے، اس لیے میں نے ہاتھ نہیں اٹھانا. اور میں چاہتا ہوں میرا گناہ بھی تیرے اوپر پڑے. تیرا گناہ تو ہے ہی، میرا گناہ بھی تیرے اوپر پڑے. میں نے ہاتھ نہیں اٹھانا. تو گویا جب اس نے ما انا بباسط کہا تھا تو اس نے انکار کیا تھا، میں نے ہاتھ نہیں اٹھانا. تو کیا خیال ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں جنہوں نے فرمایا ما انا بقارئ، میں پڑھنے والا نہیں؟ گویا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے انکار کیا ہے. بے سمت تعلیم، انکار. اقرا، نہ کوئی مقصد کا پتہ، نہ کوئی سمت کا پتہ، نہ کوئی ٹارگٹ کا پتہ، نہ کوئی منزل کا پتہ. اقرا ما انا بقارئ، اقرا ما انا بقارئ، پڑھو میں پڑھنے والا نہیں، پڑھو میں پڑھنے والا نہیں. تو کب پڑھا؟ جب کہا اقرا بسم ربک الذی خلق، اس رب کے نام سے پڑھ جس نے تمہیں پیدا کیا ہے. پیدا کرنے والے رب کے نام پر پڑھ. اسی وقت پڑھ دیا. اللہ اکبر. 5 آیات فوراً زبان پہ جاری ہو گئی. کیا مطلب؟ مطلب یہ کہ اگر رب کے نام پر پڑھنا ہے تو میں تو 3 سال سے غار حرا میں بیٹھا ہی اس کے لیے ہوں، میں تو اسی کے لیے بیٹھا ہوں. اگر اس کے نام پر پڑھنا ہے تو اسی کے نام پر تو میں بیٹھا ہوں. اور رہ گیا مطلقاً پڑھنا، تو میں نے نہیں پڑھنا. تم جانو، تمہارا کام جانے، میں نے نہیں پڑھنا. نتیجہ یہ نکلا کہ بے سمت تعلیم، بے مقصد تعلیم، بے منزل تعلیم، وہ حاصل کرنا اس سے بہتر ہے کہ وہ نہ حاصل کی جائے. اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت یہ ہے کہ بے مقصد تعلیم حاصل نہ کی جائے، با مقصد تعلیم کے لیے زندگی لگا دی جائے. اور مقصد کیا ہے؟ اقرا بسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق، اقرا وربک الاکرم، علم الانسان ما لم یعلم الذی علم بالقلم، علم الانسان ما لم یعلم. ان 5 آیتوں میں 5 لفظوں کی تکرار ہے. 2 دفعہ اقرا، 2 دفعہ رب، 2 دفعہ انسان، 2 دفعہ علامہ، 2 دفعہ خلق. ان 5 کلمات کو ملا لیجئے،
علم کا مقصد نکل آتا ہے۔ علم کون سا؟ علم وہ جس میں انسان وہ کچھ سیکھے جو رب کے ساتھ ملا دے جس نے پیدا کیا ہے۔ ہر وہ علم جو رب کے ساتھ ملانے والا ہے وہ ہے العلم۔ وگرنہ یاد رکھو، ان السمع والبصر والفؤاد کل اولئک کان عنہ مسئولا۔ یہ جو کچھ کان کر رہے ہیں، جو کچھ بصارتیں کر رہی ہیں، جو کچھ سماعتیں کر رہی ہیں، جو کچھ دل کر رہے ہیں، سب کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ اللہ اکبر، دل کے بارے میں بھی پوچھا جائے گا۔ یہ امتحان بڑا سخت ہے۔ ہم نے دل کی باتیں، کسی صحابی نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، دل میں تو بہت سارے خیالات آتے ہیں، تو کیا دل میں آنے والے خیالات پر بھی پکڑ ہوگی؟ اس پر بھی مواخذہ ہوگا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں، جب تک زبان پہ نہ لایا جائے یا اس پر عمل نہ کیا جائے اس کے اوپر کوئی مواخذہ نہیں ہے۔ لیکن یہاں اللہ فرما رہا ہے کہ ان السمع والبصر والفؤاد کل اولئک کان عنہ مسئولا۔ ہر چیز کے بارے میں پوچھا جائے گا، دل کے بارے میں پوچھ ہوگی۔ سورہ بقرہ میں فرمایا ان تبدو ما فی انفسکم او تخفوہ یحاسبکم بہ اللہ۔ تمہارے دلوں میں جو کچھ ہے چاہے چھپاؤ چاہے ظاہر کرو، اللہ نے حساب لینا ہے اس کا بھی۔ اس کا مطلب پتہ کیا ہے؟ اس کا مطلب ہے جو غیر ارادی سوچیں آتی ہیں، غیر ارادی باتیں، وہ دل میں جتنے مرضی خیالات آتے رہیں، ان خیالات کے اوپر کوئی پکڑ نہیں ہے۔ جب تک انسان زبان پر نہ لائے یا اس کے اوپر عمل نہ کرے کوئی پکڑ نہیں ہے۔ لیکن جو سوچیں انسان خود سوچتا ہے، تفکر کے عمل سے گزارتا ہے، تفکر کرنا بھی ایک عمل ہے، سوچ سوچ کے لطف لیتا ہے، خود سوچتا ہے، سوچنے کا ارادی طور پر سوچتا ہے، اپنے ارادے کے ساتھ سوچتا ہے، وہ اگر سوچتا ہے تو اس پر بھی پکڑ ہوگی کہ تو نے کیا سوچا تھا، کیونکہ تفکر ایک عمل ہے اور عمل ارادے سے ہوتا ہے، اور جس نے یہ ارادے سے کیا اس کے اوپر پکڑ ہو۔ اللہ، یہ بالکل اسی طرح ہے جیسے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پہلی نگاہ معاف ہے۔ وہ پہلی نگاہ اصل میں وہ معاف ہے جو بغیر ارادے کے ہو، جو ارادے والی نگاہ ہو وہ چاہے پہلی ہو وہ معاف نہیں ہے۔ جو ارادتاً نگاہ ڈالی وہ چاہے پہلی ہو وہ معاف نہیں ہے۔ جو بغیر ارادے کے کہیں چلی گئی، آپ نے پیچھے ہٹا لی، وہ انشاءاللہ معاف ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ چاہے دل کی باتیں ہوں، چاہے زبان کی باتیں ہوں، چاہے کانوں کی باتیں ہوں، یہ ساری کی ساری قیامت والے دن پوچھی جائیں گی، اور ان سب کا جو اثر ہوتا ہے، زبان جو عمل کرے، آنکھ جو عمل کرے، کان جو عمل کرے، اس کا اثر ڈائریکٹ دل پر ہوتا ہے، اور دل ہی اللہ نے قیامت والے دن پوچھنا ہے۔ اللہ اکبر، یوم لا ینفع مال ولا بنون، سورہ شعراء کے اندر اللہ نے فرمایا تم دنیا میں اس محنت میں لگے ہوئے ہو مال آ جائے، تم اس محنت میں لگے ہوئے ہو اولادیں بن جائیں، اللہ نے قیامت والے دن نہ مال پوچھنا ہے، نہ مال نہ اولاد، کسی نے فائدہ نہیں دینا، الا من اتی اللہ بقلب سلیم۔ ہاں، جو صحیح سالم دل لے کے آ گیا اس کو کامیابی ملے گی، وہ کامیاب ہوگا جو صحیح سالم دل لے کے آ گیا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب انسان گناہ کرتا ہے، ان العبد المؤمن، چاہے وہ مومن ہی ہو، اذا اذنب ذنبا، جب وہ ایک گناہ کرتا ہے، کانت لہ نقطۃ سوداء فی قلبہ، اس کا ایک سیاہ نقطہ اس کے دل پر لگ جاتا۔ اللہ اکبر۔ اور اگر اس کے بعد اس نے کوئی نیکی کی یا توبہ کر لی تو سوقلا قلبہ، اس کا دل صاف ہو جاتا ہے۔ لیکن اگر اس کے بعد پھر گناہ کرتا ہے تو ایک نقطہ اور لگ جاتا ہے، پھر گناہ کرتا ہے ایک نقطہ اور لگ جاتا ہے۔ اور گناہ کون سے ہیں؟ وہ آنکھوں کے گناہ ہیں،
وہ زبان کے گناہ ہیں، وہ سماعتوں کے گناہ ہیں، وہ ہاتھوں کے گناہ ہیں، وہ قدموں کے گناہ ہیں. گناہ اعضاء کرتے ہیں، اثر دل پر ہوتا ہے، سیاہ دل ہوتا ہے. نقطہ لگتے 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 سارا دل سیاہ ہو گیا. اللہ اکبر. اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب سارا دل سیاہ ہو گیا تو یہی وہ زنگ ہے، یہی وہ زنگ ہے جس کے بارے میں قرآن نے کہا کلا بل ران علی قلوبہم بما کانوا یکسبون. ان کے دلوں پر زنگ لگ گیا ان کے اپنے کرتوتوں کی وجہ سے. اور دل پر زنگ لگ جائے نا، اللہ اکبر. لوگ جن کے دل سخت ہوتے ہیں نا، بہت سارے لوگ آتے ہیں وہ کہتے ہیں رونا نہیں آتا، رمضان ہے راتیں ہیں میں دعائیں کرتا رونا نہیں آتا. عمرے پہ گیا ہوں کعبے میں بیٹھ کے دعا کی ہے رونا نہیں آیا. رونا بھلا کیوں نہیں آتا؟ دل کی نرمی ایمان کی علامت ہے اور دل کی سختی لعنت کی علامت ہے. قرآن نے کہا کہ فَبِمَا نَقْضِهِمْ مِيثَاقَهُمْ، بنی اسرائیل نے وعدے توڑے. فَبِمَا نَقْضِهِمْ مِيثَاقَهُمْ، ان کے وعدے توڑنے کی وجہ سے لَعَنَّاهُمْ، ہم نے ان کے اوپر لعنت کر دی. اور جب ان کے اوپر لعنت ہوئی وَجَعَلْنَا قُلُوبَهُمْ قَاسِيَةً، ہم نے ان کے دل سخت کر دی. تو سخت دل لعنتی دل ہوتا ہے. اللہ اکبر. اس لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کسی نے یہ جو ہم گپ شپ لگاتے ہیں نا، آپس میں گپ شپ کی محفل مجلسیں سجتی ہیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سن لیجئے ترمذی کی حدیث ہے، لا تکثر الکلام بغیر ذکر اللہ، اللہ کے ذکر کے بغیر لمبی لمبی گپ شپ نہ کیا کرو. لا تکثر الکلام بغیر ذکر اللہ، اللہ کے ذکر کے بغیر لمبی لمبی گپ شپ نہ مارا کرو. کیوں؟ ان کثرت الکلام بغیر ذکر اللہ قسوۃ للقلب. جب یہ گپ لمبی کی جاتی ہے، گپ شپ کی محفلیں سجائی جاتی ہیں جس میں اللہ کا ذکر نہیں ہوتا، تو اس مجلس سے، یہ گپ شپ کرنے سے دل سخت ہو جاتے. ان ابعد من اللہ القلب القاسی، اور جس کا دل سخت ہو گیا اس کے اوپر لعنت ہوگی، وہ اللہ کی رحمت سے بہت دور ہوتا ہے. لہذا ہم نے تو محفلیں لگانی ہوتی ہیں، ہم نے تو مجلسوں میں بیٹھنا ہوتا ہے، ہم نے تو دوستوں کے ساتھ گپ لگانی ہوتی ہے. تو پھر کیا کرنا چاہیے؟ یہ کرنا چاہیے کہ جب بھی مجلس ہو، چاہے لطیفوں کی مجلس ہو، چاہے گپ شپ کی محفل ہو، اس میں تھوڑی دیر بعد کوئی اللہ کی بات، کوئی اللہ کے رسول کی بات کر لیا کرے، کوئی قرآن کی بات کر دیا کرے، کوئی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کی بات کر لیا کرے، تاکہ یہ مجلس آپ کے دل کی سختی کا باعث نہ بنے. اور اگر کوئی ایسا موقع بھی نہ ہو کہ اس میں بعض مجلسیں ایسی ہوتی ہیں کہ موقع نہیں بنتا کہ آپ اس میں کوئی قرآن کی آیت کا ترجمہ سنائیں یا کوئی بات کریں، موقع نہیں ہوتا، نہ موقع ہو تو کم از کم سبحان اللہ، اللہ اکبر، الحمدللہ، ماشاء اللہ، انا للہ، لا حول ولا قوت الا باللہ، کم از کم یہ کرتے رہیں. اللہ کا ذکر تو اس میں آ جائے. جب اللہ کا ذکر آ جائے گا تو انشاءاللہ یہ مجلس آپ کے دل کی اس سختی کو، وہ اس سختی سے آپ بچ جائیں گے. جس کا دل سخت ہو گیا، جس کے دل پر زنگ لگ گیا، پورا دل سیاہ ہو گیا، اس کے بعد پھر اس میں کرنٹ نہیں گزرتا، نصیحت کا کرنٹ نہیں گزرتا. یہ جو بجلی کا تار ہے نا، اس کے اوپر زنگ لگ جاتا ہے تو الیکٹریشین کہتا ہے اس کو نیا لگائیں، یہ تار خراب ہو گئی ہے، اس کے اوپر زنگ لگ گیا. تو دل پر بھی زنگ لگ جاتا ہے تو دل کرنٹ گزرنے کے قابل نہیں رہتا، اس میں سے نصیحت کا کرنٹ نہیں گزرتا. اسی لیے جب صحابہ کرام نے یہ بات سنی، اللہ اکبر، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان القلوب لتصدع كما يصدع الحديد اذا اصابه الماء. جب لوہا پانی میں پڑا رہے تو اس کو زنگ لگ جاتا ہے، اسی طرح دلوں کو بھی زنگ لگ جاتا ہے. اللہ اکبر.
جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات فرمائی کہ دلوں کو زنگ لگ جاتا ہے تو صحابہ کرام کو فکر پڑ گئی. ہم کو تو فکر ہی نہیں ہے, صحابہ کرام کو فکر پڑ گئی. ایک دل ہی تو ہے جو سارے جسم کا مرکز ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان ان کے ذہنوں میں تھا کہ اگر ایک ٹکڑا ہے, ایک لوتھڑا ہے, اگر وہ صحیح ہو گیا سارا جسم صحیح ہو گیا, اگر وہ لوتھڑا خراب ہو گیا سارا جسم خراب ہو گیا. اس لوتھڑے پر زنگ لگ گیا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ما جلاؤہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا اس کے کوئی ریگ مال ہے, کیا اس کی صفائی کرنے کی کوئی چیز ہے, کیا کچھ ہو سکتا ہے؟ کیونکہ اگر دل ہی صاف نہ ہوا, ایک دل ہی تو تھا, ایک دل ہی تو ہے, اگر وہ صاف نہ ہوا تو ہم کیا کریں؟ سارا ہی نہیں سار اسی کے اوپر ہے. ما جلا ہوا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا کوئی چیز ہے جو اس کو صاف کر دے, کو ہمارے دلوں کا زنگ اتر جائے؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دو چیزیں دلوں کا زنگ اتارتی ہیں, کثرت ذکر الموت و تلاوت القرآن. زیادہ زیادہ اپنی موت کو یاد کیا کرو اور قرآن کی تلاوت کیا کرو. اللہ پاک دلوں کا زنگ اتار دیتا ہے. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو صحیح سالم دل عطا فرمائے اور صحیح سمت میں زندگی صحیح سمت میں علم حاصل کر کے زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.